अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। गुज़श्ता दिनों वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनाने की बात की थी और उन्होंने कहा था कि आवाम तक रिलीफ मुंतकिल किया जाएगा। अब ख़बर ये आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं उस पर एक और लेवी जो है वो आयद कर दी गई है और वो लेवी है क्लाइमेट सपोर्ट लेवी। ठीक है, और इसकी जो शरह है वो 2.5 रुपये से बढ़ाकर इन्हें 5 रुपये कर दी गई है। पेट्रोल की कीमतों में शामिल जो मार्जिन है, ऐसा लगता है कि हुकूमत उससे फ़ायदा उठा रही है और बजाय इसके कि उसे आवाम तक मुंतकिल किया जाता, हुकूमत ने फ़ायदा उठाते हुए उसे अपनी तरफ लाना बेहतर समझा। इससे पहले कार्बन लेवी की भी टर्मिनोलॉजी हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाई थी और उससे पहले एक पेट्रोलियम लेवी जो लगती है वो तो लगती थी। अब ऐसे में जहां अवाम पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे थे, वहां पर शायद महंगाई में कमी होती या रोज़गार की फराहमी की तवक्कुआत मज़ीद बढ़ती, हुकूमत ने लेवी बढ़ाकर ये यकीन दिला दिया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मौजूदा हुकूमत का कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ चुका है कि ना उसे महंगाई में पिस्ते अवाम की फ़िक्र है, ना ही ऐवान में पेश होने वाले मुतनाज़ बिल और कवानीन से मसला है कि अवाम का रद्द-ए-अमल उस पर क्या होगा, और ना ही अपोजिशन को एतमाद में लेकर सियासी बहरान को ख़त्म करने की ज़रूरत महसूस होती है। नून लीग की गवर्नमेंट वफाक में हो या पंजाब में, यहाँ मामलात अवाम के मुफाद को सामने रख कर चलाए ही नहीं जा रहे हैं। यही कॉन्फिडेंस है कि कौमी असम्बली में टेली कम्यूनिकेशन बिल अरकान असम्बली पढ़े बगैर कायमा कमेटी में भेज देते हैं। पंजाब में अगर बात की जाए तो पंजाब असम्बली में हैबिचुअल बिल जब स्पीकर के सामने पेश होता है मंजूरी के लिए, तो स्पीकर साहब को पता चलता है कि इस तरह का कोई बिल भी आया और फिर वो उसे मंजूर नहीं करते, एतराज़ात उठाते हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब असम्बली के फ्लोर पर खड़े होकर बबांगे दोहल कहती हैं जहाज़ ख़रीदने की बात पर कि जी हमने ख़रीदा। अब जस्ट इमेजिन कि एक ऐसा मुल्क जहां अपने जवां बेटे को दफनाने के लिए बाप के पास पैसे ना हो और वो बेगौरो कफन उसे दफना दे, घर की छत डालने के लिए 1 रुपया ना हो और खस्ता हाल छत गिरने से 14 मासूम बच्चे शहीद हो जाएं, जहां बेटियों की शादी करने के लिए अवाम चंदा मांगे, उस सूबे की वज़ीर आला उन्हीं आवाम के टैक्स के पैसों से 11 अरब रुपए का लग्जरी जहाज़ ख़रीदें और सीनियर वज़ीर कमाल ढाई से असम्बली के फ्लोर पर एतराज़ करें और कहें कि जी हाँ हमने ये जहाज़ ख़रीदा है। तो इस पर इफ्तिखार आरिफ साहब के शेर की याद आती है कि कोई तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में, अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। न जाने खल्क़े खुदा कौन से अजाब में है, लेकिन इस वक्त अवाम चीखें मारते हुए इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी तरफ भी देखें। यहाँ कोई अवाम का सुनने वाला पुरसाने हाल नहीं है, कोई इल्तिजा मानी नहीं जा रही है, लेकिन क्या ये मुल्क ऐसे ही चलता रहेगा? इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट का पैनल है, हफीज़ुल्लाह नई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, शौकत पराचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत शुक्रिया। पराचा साहब, जिस जो मैंने अपने इब्तिदाई में भी कोशिश की अल्फाज में पिरोने की कि अवाम का हाल है नहीं, और फिर ऐसे अवाम से वोट लेकर जब हम असम्बली के फ्लोर पे पहुंचते हैं तो क्या हमें ये कहना चाहिए सीनियर वज़ीर की हैसियत से कि अगर अपोजिशन भी ताना कस रही है तो हम ये कहें कि हाँ जी जहाज़ ख़रीदा? बहुत शुक्रिया। आपके प्रोग्राम का नाम एक पेज है और लगता है कि आईएमएफ और पाकिस्तान की सरकार एक पेज पे हैं कि पाकिस्तान के अवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने देना, नुकसान करना है जब ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगी। जब ऑयल प्राइस बढ़ी थी तो बिल्कुल उन्हीं की कंपैटिबिलिटी में यहाँ भी बढ़ गई। अब जबकि दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से 2.5 रुपए निकाल के
क्लाइमेट सपोर्ट लेवी में डाल दिए गए वही 2.5 रुपए, यानी अवाम को पास ऑन ये फायदा नहीं किया गया। मुझे ये भी याद है कि पिछले साल भी कुछ 10-12 रुपए का फर्क आया था, तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी हम वो जो है कराची से कोयटा से तुफ्तान तक जो हाईवे है हम उसको ठीक करेंगे, 100 अरब रुपया उधर खर्च कर दिया गया था। इसलिए अवाम का पुरसाने हाल शायद कोई नहीं है कि जो चीखो बयान किया जिसको, शायद आपकी आवाज उन लोगों तक तो अवाम तक तो पहुंच जाए, लेकिन हुकूमतों तक ये आवाज़ें नहीं पहुंचा करती, क्योंकि हुकूमतों ने अपने अखराजात भी मुकम्मल रखने होते हैं और निचोड़ना भी अवाम को होता है। मसलन यही जो वफाकी बजट आया उसमें देखे ना, पेंशन के 1000 अरब रुपए हैं, 1169 अरब रुपए पेंशन में दे रहे हैं। यानी जो सरकारी मुलाजिम जब मुलाजमत में थे वो तनख्वाहें लेते रहे और जब रिटायर हो गए तो उनकी पेंशन के लिए भी हम पैसे दे रहे हैं। खुद सरकार को चलाने के लिए 1000 अरब रुपए वो अलहदा मुख्तस किए गए हैं। यानी अपने अखराजात नहीं कम करने हैं, लेने हैं, गाड़ियां लेनी है, पेट्रोल लेने हैं। ये जो ऑस्टेरिटी मैयर्स आए इसमें कहा गया कि जी 50% गाड़ियां डाउन होंगी और 50 से 60% पेट्रोल कम होगा। वाइट सेक्टर के मुलाजमीन भी हैं, जब भी बजट बनता है मैं तो हर साल ये बात करता भी हूँ, हैरान भी होता हूँ, परेशान भी होता हूँ कि आपको सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की पड़ी होती है कि उनको आपने तनख्वाहें बढ़ानी है, उनकी पेंशन बढ़ानी है, उनके लिए आपने मेडिकल रखना है, और जो सरकार की तनख्वाह सरकार की मुलाजमत नहीं हासिल कर सके वो धक्के दौड़े खा रहे हैं, पकौड़े बना रहे हैं, या रेडी लगा रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, या प्राइवेट सेक्टर में या बड़ी एक्सप्लेटिव सी वो जॉब कर रहे हैं, उनका जो आपने वोट की बात की, वोट दिए हुए हैं। तो इसलिए जो एक पेज नहीं है ना, वो हमारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स और पीपल ऑफ पाकिस्तान का एक पेज नहीं है। हम शायद कॉलोनियल दौर स्टेट एंड सब्जेक्ट में रह रहे हैं, स्टेट एंड सिटीजनशिप में हम तब्दील नहीं हो सके, अपने माशरे को नहीं कर सके तब्दील। एग्जैक्टली, यानी वो जो गैप है एक पेज पे होना चाहिए, वो अवाम और हुकूमत को होना चाहिए, वो नहीं है। हाफिजुल्लाह नाई साहब, हैरत की बात है कि गवर्नमेंट ने जो दावे किए थे, अब हुकूमती दावे इतने बेबुनियाद निकले हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पावर सेक्टर की बात कर लें तो गर्दिशी कर्ज़ों में इतना इजाफा हो गया है कि 10 महीने में ये जो कर्ज़ा है 18 अरब से बढ़ के 240 अरब तक पहुंच गया। और हुकूमत हमें ये बताती थी कि हम रीफाइनेंसिंग कर रहे हैं, कर्ज़े कम कर रहे हैं, 23% तक कमी का दावा भी अलबत्ता किया था। ये हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहा, आवाम की बेबसी इतनी ज़्यादा है। आए रोज़ टीवी पर देख रहे हैं हम, किसी एक गरीब की छत गिरती है, उसके शौहर पे पर्चा कर दिया जाता है। अगर उनके पास इतने पैसे हों तो क्या वो अपनी छत रिपेयर ना कर लें? क्या वो उसको पक्का ना कर लें उस मकान को? क्या हुकूमत को ये नज़र नहीं आता? पत्नी, अब ये मौजू जो है हमें कितनी संजीदगी से इस पर बहस करनी चाहिए, और आया वो बहस जो है उसके कोई दूर रस या करीब रस कोई नताइज भी मुरतब होंगे या नहीं होंगे। लेकिन चूँकि अब हम सब का एक जॉब है कि हम बैठे हैं उस पर गुर अपनी काबिलियत बिगाड़ें और अपनी दानिशवरी जो है उसका एक सिक्का जमाएं और इन चीज़ों पे तबसरा करें। लेकिन कई चीज़ें मुझे तकलीफ़ होती है कि हम इतनी मेहनत से, ख़ुसूसन जो हमारे जो साथी दानिशवर हैं और बड़े बड़े इकॉनमिस्ट हैं या बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बड़ी मेहनत करके आते हैं, बोलते हैं। लेकिन जब आप इसको देखें, जो मुल्क का निज़ाम चल रहा है उसका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे में कौन सा बजट है जो चलो जो मारे गोली के क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, कि कितना उनको जो है रिलीफ देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, जो लेवीज हैं उनके ऊपर क्या कहाँ से किस बात में जायज़ है किस में जायज़ नहीं है। लेकिन जो इकट्ठा किया जाता है आया उसी तरीके से खर्च हो रहा होता है जिस तरीके से यहाँ असेंबली के अंदर बजट पेश होता है, उन्हीं मद्दों में होता है। उसके अंदर उतनी रिकवरी होती है जितने टारगेट्स बनाए जाते हैं। पिछले साल हमने जो
جو ریونیو بجٹ ہے، ریونیو کلیکشن تھی 2025-26 کی، وہ 14 ٹریلین سم تھنگ میں رکھی تھی، وہ تقریباً 2 ٹریلین جو ہے اس کے اندر شارٹ فال آ رہا ہے، 2.25 ٹریلین ٹو بی ایگزیکٹ. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کہیں تو انہوں نے لگایا ہوگا نا، اور پھر انہوں نے نہیں دیا ہوگا. پھر ہم سنتے ہیں جی کہ 28 ترمیم اس لیے نہیں آ رہی کہ کہیں نہ کہیں پہ سودے ہو گئے ہیں، اور سودے یہ ہو گیا کہ جی سارے صوبے جو ہیں NFC ایوارڈ میں اپنے اپنے حصے میں سے کوئی تو تقریباً کوئی 1 ٹریلین 1.2 ٹریلین جو روپے ہے وہ اسپیئر کرنے کے لیے تیار ہیں، جو بالکل خام خیالی پہ مبنی ہے، بالکل تصورات نہیں ہیں. تصوراتی بجٹ، تصوراتی وہ ایک راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے جی، اتنا خرچہ، اتنا ڈیولپمنٹ، اتنا فلانا، اتنا کوئی آڈٹ نہیں ہے، کوئی اتنا نہیں ہے کہ دیکھیں جب آڈٹ آتے ہیں تو اس کا آپ حشر دیکھ لیں. گردشی قرضے ہم کو آج کے سن رہے ہیں، پچھلے 20-25 سال سے جب سے یہ گردشی قرضوں کا ایک نئی مد نکلی ہے تو یہ ہزار ارب پہ پہنچ گئے، 1 ٹریلین پہ پہنچ گئے تھے. پھر وہ 500 پہ لائے گئے. جب یہ حکومت 2010 میں آئی تھی تو 2022 میں آئی تھی تو اس وقت گردشی قرضوں کا یہ تھا جی کہ یکدم اسٹیٹ بینک سے کوئی قرضہ لیا گیا، ہٹایا گیا، ختم کیا گیا، پھر IMF کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے پھر نیچے لائے گئے. تو مجھے تو لگا کہ بڑے اچھے ہیں کہ اگر ابھی ہم 250 ارب کے اوپر موجود ہیں، کیونکہ ہم تو یہ 700-800 ارب 1000 ارب تک کی گردشی قرضے ٹچ کر چکے ہوں گے. تو آپ بتائیں کہ یہ موضوع کیسے جو سننے والے ہمارے ہیں ان کو اس موضوع میں کیا دلچسپی ہوگی، جبکہ بالکل یہ کھوکھلی باتیں ہیں اور ان کی کوئی اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے جو ایکچوئل ریئلٹی اسمبلی کے اندر ہو رہی ہے یا جو اخراجات ہو رہے ہیں. یہاں پہ پتہ چلا تھا کہ پرویز الہی صاحب کی وزیر اعلیٰ بنے اور بڑے انہوں نے ترقیاتی کام کرائے، تو کسی نے کہا جی کہ وہاں پیسے تو ہیں نہیں. جو اکانومسٹ تھے اس زمانے کے جو پنجاب حکومت کو ہینڈل کرتے تھے، جو خان صاحب کے اپنی زمانے میں بزدار صاحب کے حق میں تھے، تو پتہ ہے کہاں سے، تو انہوں نے کہا جی کوئی ایک فنڈ ہوتا ہے کہ جو ریزرو فنڈ ہوتا ہے صوبوں کا، جی وہ کسی صورت میں بھی نہیں لگایا جاتا. کہتے وہ سارے کے ساتھ اس کے خزانے کھول دیے گا، ریزرو فنڈ بانٹ دیے گا. یہی حال کہ سنا بعد میں محسن نقوی صاحب نے کیا. صحیح ہے، یہ غلط ہے، مجھے چونکہ میں نے اس پہ کبھی نہ تحقیق کیا نہ ڈیٹا اٹھایا، لیکن جو عام پبلک کے اندر باتیں ہوتی تھیں تو اس قسم کی باتیں ہوتی تھیں. ظاہر گفتگو اس لیے سنجیدہ کی جا رہی ہے، یا آپ کی بالکل حفیظ النعیہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیا یہ اشرافیہ کے کانوں تک پہنچے گی بات، لیکن ہم چونکہ ضمیر کا تقاضا یہ ہے کہ گفتگو کرتے رہنے چاہیے، شاید کہیں نہ کہیں آپ اپنا حصہ ڈالیں اور کہیں نہ کہیں قبولیت ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ آپ نے بھی تو کہیں نہ کسی ذمہ داری کو سر انجام دینا ہی ہے. حماد حسن صاحب، ظاہر ہے کہ حکمرانوں کی ڈٹائی یا کانفیڈنس، میں ڈٹائی نہیں کہتی، چلے میں کانفیڈنس کا لفظ استعمال کر دیتی ہوں، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو اس کی وجہ سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہے، کس زوم میں ہے موجودہ حکومت کہ وفاق میں بھی اس قسم کے بل متعارف کرائے جاتے ہیں بڑی ہی چالاکی کے ساتھ، اور پھر جو وہ پکڑے جاتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ لینگویج کا جھول ہے، وی ول ری ڈیفائن اٹ. ٹیلی کمیونیکیشن بل کی میں اگزامپل دے رہی ہوں، کلاسٹر صاحب نے اس پہ بڑا زبردست کام کیا. اب ادھر آ جائیں پنجاب کے اندر، پنجاب میں اسپیکر کو نہیں پتہ چلتا کہ ہیبیچل نام کا کوئی بل ہے. ہمارے پاس کیا باقی لاز کی، یہ ریگولیشنز کی کمی ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک کے بعد ایک ہر دوسرے تیسرے مہینے پیکا کے ہونے کے باوجود اور فلاں لا کے ہونے کے باوجود نئے لاز متعارف کروانے پڑ رہے ہیں؟ بہت شکریہ فروا. دیکھیں، نظام تب صحیح ہوتا ہے جس کی بنیادیں، جس کی جڑیں جو ہے نا وہ عوام کے اندر ہوتی ہیں. ہم صرف حکمرانوں پر الزام نہیں دھر سکتے کہ حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں. کیا ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ عوام نے اپنی ذمہ داری پوری کی؟ یعنی آپ خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں، 14 سال سے وہاں پر PTI کی حکومت ہے، لیکن گورننس کہاں ہے، ٹرانسپیرنسی کہاں ہے، ڈیلیوری کہاں ہے. اسی طرح آپ دیکھ لیں مرکز میں 90s میں اور پھر 2014 میں جب نواز شریف کی حکومتیں آئی تھی تو انہوں نے ڈیلیور کیا تھا، انہوں نے قدر اچھی کارکردگی دکھائی تھی. لیکن کیا عوام نے اس کو رسپانس کیا تھا؟ کس طرح رسپونڈ کیا؟ پھر 2018 میں ان کے ساتھ کیا ہوا.
لیکن عوام ہمیشہ جذباتی انداز سے سوچتے ہیں، اور جب جذباتی انداز سے سوچتے ہیں تو پھر غلط رد عمل بھی آتا ہے، اور یہی سے سارا نظام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر حکمرانوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اگر آپ ڈیلیور کرے بھی نہ بھی کرے، یہ تو جذباتی لوگ ہیں، ان کو تو بس صرف جذباتی فضا بنا کر ان کے سامنے رکھ کے یہ اسی پر ووٹ دیتے، یہ ڈیلیوری پہ ووٹ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے آئین و قانون کو سپرمیسی نہیں دی، ہم نے پارلیمنٹ کو بالادست نہیں بنایا۔ جب یہ چیزیں نہیں ہوئی تو پھر احتساب کا عمل بھی رک گیا، احتسابی ادارے بھی نہیں بن سکے، جمہوریت نے بھی جڑ نہیں پکڑی، اور یہاں سے سارا نظام تباہ و برباد ہونا شروع ہوا۔ جب عوام خود احتساب نہیں کرتے تو پھر کسی اور کو کیا پڑی ہے کہ وہ جا کر احتساب کرے؟ جب عوام خود یہ شعور گین کر لے۔ لیکن حماد حسن صاحب، عوام کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ پھر عوام کو تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر ان کو ووٹ نہ ڈالا تو پھر مارشل لا لگ جائے گی۔ تو عوام کے پاس ووٹ کا آپشن ہے نا، وہ ووٹ جذباتی انداز سے نہ ہو، وہ شعور ڈیلیوری سے کنیکٹ ہونا، اس میں شعور بھی ہو، ان کا شعور بھی شامل ہو، اور حکومتی ڈیلیوری اور کارکردگی بھی شامل ہو۔ اس بنیاد پر وہ احتسابی عمل ان کے ہاتھ میں ہے نا، کیا اس احتسابی عمل کا استعمال انہوں نے بر وقت اور اچھے انداز سے کیا؟ نہیں کیا۔ پہلی ذمہ داری تو عوام پر ہے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے لیڈروں کو، یعنی فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا، بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، کیا یہ لوگ غدار تھے یا یہ لوگ نااہل تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن عوام ان کو اسی طرح سپورٹ نہیں کرتے۔ آپ تو بری و ذمہ کر رہے ہیں پھر موجودہ حکومت کو، جس قسم کے وہ بل آ رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی غلطی ہے کہ وہ چوز کرتے ہیں۔ ایک منٹ، میں بری و ذمہ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عوامی احتساب بہت کمزور ہے، اس لیے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ جو روز ٹیکس عوام پہ لاد رہے ہیں، جس طرح جو بجلی کا حال ہے، جو توانائی کا حال ہے، جو میڈیسن کا حال ہے، جو سب کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، آپ جا کر دیکھ لیں دیہاتی علاقوں میں 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ ہے، تو کون کروا رہا ہے؟ یہ حکومت کروا رہی ہے، لیکن اس حکومت سے پوچھے گا کون؟ ویلکم بیک پروفیسر صاحب۔ 2022 میں جب خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی، مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے، بیک دن میں جب سڑکوں پہ عوام سے یہ پوچھا کرتی تھی سوال، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بڑے زور و شور سے احتجاج، ایک عوامی رلا نکالنے کے لیے اسلام آباد کی طرف جا رہی تھی، تو لوگ یہ کہتے تھے، بڑے ہی کٹر نون لیگ کے سپورٹر، پیپلز پارٹی کے سپورٹر، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی بڑے احتجاج کا حصہ بنیں اپنے کاروبار کو بند کر کے، کیونکہ ہماری معاشی حالت ایسی نہیں ہے۔ اور خان صاحب کی حکومت کو چلتا کرنے کی جو بنیادی وجہ اس وقت کی اپوزیشن نے جس پہ پوری منزل کھڑی کی تھی، ظاہر سٹوریز تو بعد میں بہت ساری اور بھی نکلی کہ ایک پیج ختم ہو گیا تھا، کیسے ہوا، کیا ہوا، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ چل نہیں رہی تھی گورنمنٹ۔ آج ہم اتنے سالوں بعد جب یہ ڈسکشن کر رہے ہیں 2022 اور ناؤ اٹس 2026، تو ہم تو وہیں کھڑے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ گورنمنٹ تو جا سکتی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ۔ آپ کے نزدیک جرنلسٹک تجزیے میں یہ گورنمنٹ جا سکتی ہے؟ وہ جرمن فلاسفر برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ we learn from history that we learn nothing from history۔ ہم اس ویشیس سائیکل میں ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا کہ عوامی احتجاج، کوئی گورنمنٹ یہاں عوامی احتجاج سے کبھی نہیں گئی۔ خالی عوام کے احتجاج جو ہے وہ حکومتیں تبدیل نہیں کیا کرتے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اشارہ، کہیں نہ کہیں سے کوئی سپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد حکومتیں جاتی ہیں۔ آپ نے خود واضح کر دیا کہ 2022 میں جب خان صاحب کی حکومت گئی تو کوئی 3-4 مہینے سے وہ 1 پیج پھٹا ہوا تھا۔ یعنی آپ کے اگین کہوں گا کہ آپ کے شو کا نام بھی 1 پیج ہے، تو وہ 1 پیج نہیں رہا تھا۔ وہ حکومت آئی بھی 1 پیج کی وجہ سے تھی، لیکن اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ حکومت جائے، ابھی تک تو یہ 1 پیج قائم ہے، یہ تو نہیں پھٹا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ 1 پیج پھٹے اور اگلا پیج اس پہ ٹیپ لگ جائے نا آنے والے پیج پہ، تو ابھی آنے والا پیج تیار نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، on a bit more serious note، ہم اپنے انسٹیٹیوشنز کو بلڈ نہیں کر سکے۔ بار بار احتساب کی بات ہو گئی ہے، احتساب کون کرے گا؟ جنہوں نے احتساب کرنا ہوتا ہے وہ تو خود قابل احتساب ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا۔ یہاں 35 محکمے بنے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں
एंटी करप्शन है, कोई नैब है, कोई फलां चीज है, हर एक के केस खुले होते हैं। अभी पिछले महीने अंसार अब्बासी साहब ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट छापी, जी 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 उसमें क्या कुछ नहीं बयान किया गया। बिल्कुल। अगर इदारे इंस्टीट्यूशन मजबूत होते, अपना काम कर रहे होते, ये ना होता इधर। और ये भी नहीं है कि जो कुछ कोई करके चला जाता है कभी उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। यहाँ जो प्यूनिटी इम्प्यूनिटी ये ब्लर है, यहाँ प्यूनिटी और इम्प्यूनिटी में कोई फर्क नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का लीगल सिस्टम हो, पाकिस्तान का जो कुछ भी हो, अभी भी आज भी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या साहब फरमा रहे थे कि इंसाफ के निजाम का एहतसाब जो है वो इंश्योर किया जाएगा। शाकिब निसार का एहतसाब हुआ, जस्टिस मुनीर का एहतसाब हुआ, जितने आए माशाल्लाह। भुट्टो साहब को फांसी दे दी और आज अदालत ने माफी मांगी कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग थी, कोई एहतसाब हुआ किसी। इसलिए जो इदारे होते हैं, मसलन हम कंपेयर करेंगे जी अमेरिका में बड़ा अच्छा सिस्टम है, यूरोप में बड़ा अच्छा सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग सारे एक जैसे ही होती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सिस्टम डेवलप कर दिए, उन्होंने अपना निजाम बना दिया। हम हर 5 साल के बाद एक नई परसूट में चले जाते हैं, नई एडवेंचर करते हैं, नया निजाम लाने की बात करते हैं। मसलन एब्डो कर दिया गया, अयूब खान ने सारे सियासतदानों को घर एग्जैक्टली रियाउल्लाह का है, उन्होंने सारी पीपल्स पार्टी को जनाब किसी को कोड़े मारे, किसी को फांसियां दी, किसी को इररिलेवेंट कर दिया। उसके बाद जनाब परवेज मुशर्रफ साहब आए, नैब बनाने का बुनियादी मकसद ये विक्टिमाइजेशन थी, आर्म ट्विस्टिंग थी। और उसी जमाने में आपको याद है कि जो बंद थे, जिनके खिलाफ केसेस थे, वो चूंकि इलेक्शन जीत के आए, वोट की जरूरत थी 2002 के इलेक्शन में, तो एक एक करके वो पवित्र होते गए, बल्कि वो काबीना में आके बैठ जाए। मैं अभी नाम नहीं लेता क्योंकि पुरानी बात हो चुकी है, आज के कैरेक्टर नहीं है वो, इसलिए जी आपको भी याद है, देखने वालों को भी याद है। इसलिए बुनियादी जो हमारी खामी है, बड़ी अच्छी आपकी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रही है, बुनियादी खामी जो है वो निजाम का एक डेवलप ना होना। हाँ, जो थीसिस के एंटी थीसिस यानी जो निजाम ना बनाने के हक में है वो कामयाब रहे हैं, और जो निजाम बनाने वाले हैं वो कामयाब नहीं हो सके। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो विशेष सर्कल जिसका आपने जिक्र किया है, वहीं पर हम नए साहब खड़े हुए हैं। पर नए साहब, एक बड़े इंटरेस्टिंग जुमला प्राची साहब ने बोला कि वो जो एक पेज है वो जब तक फटेगा नहीं, अगला पेज आएगा नहीं, खुलेगा नहीं, उस पर कुछ लिखा नहीं जाएगा। आपको भी यही लगता है कि ये पेज अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहा, और किस बुनियाद पर कहीं नहीं जा रहा? क्या डिप्लोमेसी के अंदर चूँकि बहुत अच्छा मार्का है इसलिए कहीं नहीं जा रहा, कि कारकर्दगी इतनी कमाल है कि कहीं जा नहीं रहा? मेरा नहीं ख्याल कि जो ये चीज़ें जो है इसके बारे में कोई प्रोटोकॉल तय किए जाते हैं। ये हालात, सियासत जो होती है इसकी एक अपनी एक डायनेमिक्स हैं। ये हालात का जबर, ये वेरिएबल्स का जो है, ऐसे वेरिएबल्स जो कि आपके या फ़र्ज़ किया अगर हम एक पेज की बात करें एस्टेब्लिशमेंट की या गवर्नमेंट की, तो इनके बाहर भी बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो इन दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। उन वेरिएबल्स के अंदर भी कोई तब्दीली आ जाती है फ़र्ज़ के, जिसमें अभी अवाम का नाम लिया गया है कि वो नहीं निकलती, ये कोई गारंटी नहीं देता, कभी किसी ने नहीं दी। मैं तो हर दफ़ा जब अवाम निकली है, चंद महीने पहले यही सुन रहा होता था कि अवाम नहीं निकलती, फिर पता चलता अवाम निकल आती है। बाद में फ़ायदा कौन उठाता है उसका अलहदा बात है, लेकिन कम अज़ कम अवाम जो है निकलती भी है, और जिनके खिलाफ निकलती है उनको ठिकाने भी लगा लेती है। वो कोई फिक्र ना करें, अवाम को पता है कि उन्हें कब निकलना है। पाकिस्तान से ज़्यादा मैंने पोलिटिकली वेल वर्स, अलर्ट और पोलिटिकली सेवी अवाम नहीं देखी। मैं ये लाहौर की नहीं कर रहा हूँ, कराची की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामाबाद की नहीं कर रहा हूँ, मैं हार्ड को देहातों की बात करता हूँ कि जिस तरह सियासत के अंदर उनकी नो हवा है, जैसे वो वोट कास्ट करते हैं, मैंने कभी उनको वोट अपना गलत कास्ट करते नहीं देखा। उसी एक अलहदा दास्तान है। चुनाचे एक पेज इशू नहीं है। मेरा ख्याल है कि इतनी दफ़ा ये बता चुका हूँ, और अगर आपके प्रोग्राम में मैं ये कह चुका हूँ तो बड़ी अजीब लगेगा कि बार बार एक बात दोहराता हूँ। ये मार्च 2019 में कोट लखपत जेल में मियां नवाज शरीफ साहब को हम मिलने गए। ये बहुत सारे हमारे साथ बहुत सारे दोस्त थे, मुजीब रहमान शामी साहब भी थे, हबीब अकरम साहब भी थे, जामी साहब भी थे, और मुस्लिम लीग के बड़े आला से आला कायदीन थे। तो मियाँ साहब से मुझे बात करने का मौका मिला,
تو میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے ہیں 2 سال بعد عمران خان یہیں بیٹھا ہوگا, کیا وہاں 1 پیج کی بات ہو رہی تھی؟ یہ حالات کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. دیکھیں کئی چیزیں ہیں, اب میں بہت سی چیزیں, مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیزیں آپ افورڈ کر سکتے نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ وہ ٹاپک ہے کہ جب ان کو چھیڑتے ہیں تو اس نے اپنی جو گرفت میں یا حصار میں بہت ساری چیزوں کو لینا ہوتا ہے. ابھی تک ڈیفیمیشن اور پیکا میں آئی نہیں ہے, ابھی کوئی تیسرا آ جائے. نہیں ڈیفیمیشن نہیں, یہ ایکڈیمک ڈسکشن ہے, ہم نے کوئی ڈیفیمیشن تو کرنی نہیں ہے, لیکن پاکستان کے اندر آپ رائٹ ایکڈیمک ڈسکشن نہیں کر سکتے. مطلب 2030 کے اندر ایکسٹینشن آ رہی ہے ایک پاسبلی, مجھے نہیں پتا کہ قانون کیا کہتا ہے کہ وہ کب آ رہی ہے کب نہیں آ رہی, 2027 میں آنی ہے 2030 میں آنی ہے, کچھ نہیں پتا, پاسبلی 2030 میں آ رہی ہے. آپ دیکھ لیں گے 2029 کے اندر کبھی بھی نہیں اعتبار کیا جائے گا شہباز شریف کی حکومت میں. عمران خان صاحب کے 2019 میں ایکسٹینشن آئی, 2016 میں آئی, 2013 میں, جب بھی ایکسٹینشن آتی ہے پاکستان کی پوری چولہے ہل کے رہ جاتی ہیں. 2019 میں آئی تھی, نومبر میں ایکسٹینشن آئی تھی, فضل الرحمان صاحب بیٹھے ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں, عمران خان صاحب کو امریکہ لے جایا گیا ہے, ٹرمپ صاحب سے وہ ان کی ملاقاتیں کروائی گئی تھی, صرف ایکسٹینشن کے اوپر سارا نظام چل رہا تھا ملک کا. جب ملک کے اندر یہ ہمارے آئین کے اندر کتنی دفعہ آیا ہے جی کہ الحق صاحب کے نام کے ساتھ امینڈمنٹس ہوئی, مشرف صاحب کے نام کے ساتھ امینڈمنٹس ہوئی, ایوب خان کے نام کے ساتھ جو ہے آئین اور قوانین بنے, تو کیا کون سا ملک ہے دنیا میں کہ جو اس طرح مزاحیہ مذاکرہ خیز پروگرام پیش کرے گا اور اس آئین کی بہروتی کرے گا جس کے اندر بھٹو صاحب کے پاس 2/3 میجارٹی تھی. حالانکہ بعد میں انہوں نے آئین کی بہت بہروتی کی, لیکن بناتے وقت انہوں نے کہا جی ہر بندہ اس کو ووٹ دے گا. اس کے لیے اتنی محنت کی, جتنی محنت شاکہ ہوئی ہر ایک کے نظر اس میں ہے. تو یہ 1 پیج 2 پیج تو میرے تو ایشو ہے نہیں. مجھے یہ پتہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی بحران آئے گا تو جو چلڈرن آف دی لیسر گاڈز ہیں نا, وہ جو ہے وہ ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. جو ایک چھوٹے خدا کے بچے ہیں نا, بڑے خدا کے بچوں کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, مقدس گائیں کبھی ان پہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. کبھی آج ایک دیکھے کہ یہاں پہ کتنا ایک جو عمران خان صاحب سے جو ہیرا تلاش کیا گیا تھا, وہ کیا میں نے کیا تھا, شوکت نے کیا تھا, آپ نے کیا تھا, حماد نے کیا تھا, وہ ہیرا جنہوں نے تلاش کیا تھا ان سے کسی نے آج تک پوچھے کہ آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا 5-6-7 سال؟ یہ لوگ سارے فری بیٹھے ہوتے ہیں. اور جو بیچارے دوسرے سیاستدان ہیں, میں نے نواز شریف صاحب کو کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے 2 سال بعد عمران یعنی کسی جیل میں بیٹھا ہوگا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو لانے والے ہوں گے, وہ نہیں جائیں گے. اب بھی جب عمران خان صاحب نکلے گا یہ اندر چلے جائیں گے. یہ کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے کہ 70 سال میں پہلی دفعہ ہے؟ کون سا اقتدار ہے ایک یا سعودیہ پاکستان میں کہ ہر ایک اقتدار کی شیلف لائف ہے, ماشاء اللہ کی بھی شیلف لائف ہے, ایکسپائری ڈیٹ ہے, اس سے زیادہ وہ چلا کے دکھا دے. اور پھر پڑھتا کون ہے؟ کیا کوئی یحییٰ خان کو, ایوب خان کو عوام نے نکالا تھا؟ کیا الحق صاحب کو عوام نے نکالا تھا؟ مشرف صاحب کو عوام نے نکالا تھا. ایگزیکٹلی. تو یہ سارے یہ دیکھو نا, وہ کہتے ہیں غبار کیس کوئی محمل نشی کیوں شاد آباد رہتا ہے, غبار کیس خود اٹھتا ہے خود برباد ہوتا ہے. ایک میکنزم ہی ایسا ہے. اس کے اندر ایک وقت کے بعد ایک چیز جو ہے جو ان کو گھائل کرتی رہے گی, یہ کبھی اس کا ذکر نہیں کریں گے, اسے نظریں چرائیں گے. یہ صرف اپنی کتابیں جب لکھیں گے نا 2, 4, 5, 10 سال بعد, تو اس میں جب بتائیں گے کہ میرا قصور نہیں, تو اس وقت یہ عوام کے اس کی بارے میں کہیں گے کہ کس بری طرح پاکستان کے لوگ جن کے اوپر ہم حکومت کر رہے تھے وہ کتنی کہ ان کی نظروں میں ہماری کیا اوقات تھی, کیا وقت تھی. ایگزیکٹلی. ٹھیک, یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. حماد صاحب, میڈیا کا ایک اثر رسوخ تھا, زیادہ بہت دور کی بات نہیں کرتے, ظاہر ہے کہ پرنٹ میڈیا نے, ریڈیو نے پہ بہت کچھ چلا ہے, چیزیں ہوئی ہیں. پھر آہستہ آہستہ جب ایوالو ہونا شروع ہوئی, ٹیکنالوجی کی بنیاد پر چیزیں پاکستان میں تبدیل ہونا شروع ہوئی, تو ظاہر ہے کہ ہر صحافی نے, ہر زیرک صحافی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہر مارشل لاء کے خلاف. ریسنٹ ایگزامپل میں مشرف کی, چلے وہ وردی والی بات کی تھی, میں اسی سے کوٹ کر لیتی ہوں. آئی اسٹل ریمبر کہ جب 2007-8 کے وہ جو ٹرینور چل رہا تھا حماد حسن صاحب, تو پیپل یوز ٹو پریز میڈیا فار ریزنگ وائس
آف اے لے مین کہ جو ان کے دل کی بات تھی کہ جمہوریت یہاں پہ پریویل ہونی چاہیے، یا جو سیاستدان باہر سے جلا وطن ہو کر بے نظیر بھٹو صاحبہ ہوں یا پھر نواز شریف صاحب ہوں آئے تو ان کی آواز بنی اور جمہوریت کے لیے بنی، یہ کوئی پرسنل انٹرسٹ کے لیے نہیں بنی. آج میں کمپیئر کرنے کو کہوں آپ کو، کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں ہم؟ فروا، میں شاباش دیتا ہوں آپ کو کہ شکر ہے کہ ایک ایسے شو میں بھی بیٹھے جہاں پر بڑی انٹلیکچوئل بحث ہو رہی ہے. دونوں پارٹیسپینٹس نے بھی بڑی اچھی باتیں کی، آپ نے بھی. اب مجھے تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دے دے، دونوں صاحبان کو آپ نے وقت دیا ہے، مجھے بھی تھوڑا سا ٹائم دے دیجیے گا. جی جی دیکھیں، دو حوالوں سے بات کروں گا. ایک تو یہ کہ کیا سیاسی بیانیے کی بنیاد عوام نے رکھی اس ملک میں، اور کیا سیاسی لیڈرشپ عوام نے تراشی؟ اگر ایسا تھا تو پھر آپ شروع ہو جائے حسین شہید سہروردی سے، اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. فیروز خان نون کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. 60 کے عشرے میں آتے آتے ہمیں ایک اور غدار تھما دیا جاتا ہے فاطمہ جناح صاحبہ کی شکل میں. 70 میں ایک اور غدار ہمیں دیا جاتا ہے کہ اس عشرے کا غدار آپ کا ذوالفقار علی بھٹو ہے. 80 کے عشرے میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اب اس عشرے کی غدار آپ کی بے نظیر بھٹو ہے. 90 میں ہمیں آصف زرداری غدار کی شکل میں دیا جاتا ہے. پھر نئی صدی کے پہلے اور دوسرے عشرے میں نواز شریف صاحب ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں کہ یہ آپ کا نیا غدار ہے. اور تیسرے عشرے میں عمران خان صاحب کو ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے. کیا یہ غدار ہمارے تھے؟ کیا اس بیانیے کو عوام نے ایڈاپٹ نہیں کیا؟ اس بیانیے کو انہوں نے اپنایا نہیں؟ بھئی کیوں اپنا رہے ہو اس بیانیے کو؟ آپ کو اس 70-80 سال میں تجربہ نہیں ہوا کہ آپ کو بنے بنائے ہیروز اور بنے بنائے غدار دیے گئے؟ آپ نے اپنے شعور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ نیازی صاحب نے کہا کہ حماد نے کہا کہ عوام نکلے نہیں. سر میں نے یہ نہیں کہا، میں نے کہا کہ عوام نے اپنے شعور کو اپنی طاقت نہیں بنایا. عوام نکلے ہیں ہمیشہ، عوام نے بڑی مزاحمتیں کی ہیں مارشل لاؤ کے خلاف. بلکہ میں تاریخ کا ایک حوالہ دوں، 1 یونٹ کے خلاف ایوب دور میں جب خان عبدالغفار خان ہری پور جیل میں تھے، 16 کارکنوں کے جنازے ان کے گھروں کو گئے تھے. بابڑا میں جب خدائی خدمتگار تحریک کے جلسے پر فائرنگ ہوئی تھی، 600 کارکن شہید ہو گئے تھے. لیاقت باغ میں کیا ہوا؟ اور یہ دیکھے کہ چلو میں نے تو قومی ہیروز کے نام لیے، غفار خان بھی غدار، ولی خان بھی غدار، اکبر بگٹی بھی غدار، خیر بخش مری بھی غدار، جام ساکی، رسول بخش پلیجو بھی غدار. تو کس غدار کا رونا رویا جائے؟ ایک تو یہ ہم سیاسی بیانیے میں مار کھا گئے. دوسری طرف جو فروا نے سوال کیا صحافت کے حوالے سے، دیکھیں برصغیر میں صحافت کی ابتدا 1835 میں ہوئی، اور مولوی محمد باقر جو مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے، انہوں نے پہلا اردو اخبار شروع کیا دہلی اردو اخبار کے نام سے. لیکن یہ پہلا صحافی آپ کا شہید صحافی بنتا ہے. 1857 میں دلی میں لال قلعے کے باہر انہیں توپ سے باندھ کر اڑا دیا جاتا ہے بغاوت کے الزام میں. اور یہیں سے بغاوت، دلیری اور حق گوئی کی ایک تاریخ چل پڑتی ہے. وہ آگے پھر مولانا محمد علی جوہر آتے ہیں، پھر مولانا ابوالکلام آزاد آتے ہیں، مولانا ظفر علی خان آتے ہیں. سلسلہ آتے آتے فیض احمد ندیم قاسمی تک چلا آتا ہے. اور یہ ہماری انٹلیکچول اور دلیری کی تاریخ تھی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، ہم جیسے لوگوں نے جب صحافت شروع کی تو ہم رپورٹنگ کرتے تھے، اپنے سینئرز جو ہمارے ہوتے تھے ان کی طرف دیکھتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، تاکہ اس بات کو ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں. وہ لکھتے تھے تو ہم ایک ایک جملہ یاد رکھتے تھے. ہم جا کر دور افتادہ علاقوں میں رپورٹنگ کرتے تھے، ایک ایک کالم پڑھتے تھے. اب صحافی کون ہے؟ جس کے ہاتھ موبائل آئی، جس کے ہاتھ کیمرہ آیا، اور جس کو مارکیٹنگ کا طریقہ کار آتا ہے کہ کس جاہلیت کو نچوڑ کر میں نے پیسے کمانے. جس کے ہاتھ سوشل میڈیا کے ویوز آئے. میں یہی تو غلطی کر دی. میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ ٹاپک، چونکہ ہم لوگ ہر بندے کو اپنے کام سے محبت ہونی چاہیے. مجھے بھی اپنے کام سے محبت ہے. یقینی طور پہ جو یہاں پر میرے سینئرز بیٹھے ہیں، یہ زیادہ محبت
رکھتے ہیں اپنے کام سے, انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہیں, چاہے حفیظ اللہ نعیمی صاحب ہے, شوکت براجہ صاحب ہے, حماد حسن صاحب ہے. لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس پہ ہمیں اب غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. نعیمی صاحب, یہ جو بات حماد حسن صاحب کہہ رہے تھے, کوئکلی مجھے بتائیے گا, سر ہمارے بھی حالات درست ہوں گے؟ دیکھیں جی, جہاں تک حالات ہوتے ہیں نا, تو قوموں کے جو حالات ٹھیک ہونے اور خراب ہونے کا ایک سیٹ فارمولہ ہے, اور وہ کئی ہزار سالوں سے متعین ہے, اور پچھلے 200-300 سال کے اندر آپ کے سامنے ہیں. جو G20 ممالک ہیں, جس میں چین بھی ہے, سعودی عرب بھی ہے, انڈیا بھی ہے, جتنے ممالک ہیں, سب کے اندر فرق نظام ہے. کامن کیا چیز ہے کہ دنیا کے 20 بڑے ممالک ہیں, ان میں کامن سیاسی استحکام ہے. میں تو بالکل ایک عقیدے کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہے, وہ اگر زندہ ہے تو معجزہ ہے. قومیں اور ملک تحلیل ہو جاتے ہیں سیاسی عدم استحکام میں. باقی جو آپ کے اقتصادی نظام ہے, جس ملک کو دیکھ لیں, چین کو دیکھ لیں, آج کے پرانی آٹومن امپائرز کو دیکھ لیں, رومن امپائرز کو دیکھ لیں, پہلے سیاسی استحکام آیا, پھر اقتصادی ترقی ایسی گئی ہے کہ پورے آسمان کو چھوا ہے. بھولیا خاندان نے جب سیاسی استحکام دیا, دنیا کا امیر ترین ملک تھا, کہتے ہیں کہ دنیا کی 40% ویلتھ جو تھی انڈیا کے اندر تھی. تو یہ سیاسی استحکام کے معجزے ہیں, اس سے آپ کوسوں دور ہیں. مستقبل قریب کیا, تا حد نگاہ پاکستان کے اندر سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا, سیاسی استحکام نظر نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھیں کہ جس محنت سے ہم عدم استحکام پارٹیاں بناتے ہیں, تو آپ خود اندازہ لگا جائیں کہ اس ملک کا کیا بنے گا, کہ جس کے عدم استحکام کے لیے ہم سیاسی جماعتیں بناتے ہیں کہ ملک کو غیر مستحکم کریں. تو میں تو سمجھتا ہوں, میں اس لحاظ سے آپ یہ کہیں کہ اس عمر میں مجھے نہیں مایوسی پھیلانی چاہیے, لیکن مجھے ذہن میرا اگر کچھ تھوڑا بہت جو کام کر رہا ہے, اس کو جب میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے پاکستان کے بارے میں بہت تشویش کیا ہوتی ہے, مجھے ڈپریشن ہو جاتی ہے. میں حقیقت ہے بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. بہت شکریہ حفیظ اللہ نعیمی صاحب, شوکت براجہ صاحب, حماد حسن صاحب. امید ہی کر سکتے ہیں, اللہ سے دعائی کر سکتے ہیں, اور اپنے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوشش اور کاوش ہی کر سکتے ہیں. اللہ اس میں برکت ڈالے. اگلے ہفتے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.